سوال آئے کہ ایک بیمار ساس ہے تو بہو اگر اس کی خدمت کرتی ہے تو اس کو اس کا کیا اجر ملے گا؟ پہلی چیز تو یاد رکھ لیجئے شرعی نقطہ نظر سے بیمار ساس کی خدمت یہ احسان کے درجے میں آتی ہے خدمت، مطلب وہ جب کریں گی اس کو بہت اجر ملیں گے. لیکن چونکہ ہمارے پاس جو ہندوستانی جو ماحول ہے جس میں ہم لوگ رہتے ہیں، اس ماحول کا مسئلہ یہ ہے کہ ہونا چاہیے کہ اس کے لڑکے اور لڑکیاں اس کی خدمت کریں. وہ لڑکیوں کو وہ آنے نہیں دیتے، وہ خاندان والے جو ان کی ماں کی خدمت کے لیے آئے کہ اگر کسی کی ماں بیمار ہو جائے تو ان بچیوں کو جانے دیا کرو اپنی ماں کے پاس، کیونکہ یہ تو خدمت کا ان کو موقع پھر کہاں ملے گا ان کو. لیکن ہمارے پاس یہ سمجھا نہیں جاتا، لہٰذا وہ موقع دیا نہیں جاتا ہے. تو یہ اب ظاہر سی بات ہے ایسی ہوگا کہ بہویں خدمت کریں گی، اور ایک عورت ہونے کے ناطے پیشاب پیخانہ وغیرہ اس لیول تک اگر کوئی عورت بیمار ہے دوسری تو ایک مرد کے لیے بہت محال ہے. لیکن یہاں یہ بات بھی کہتا ہوں کہ اگر کوئی دوسرا نہیں ہے تو گھر میں مرد بھی یہ کام کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اب بیماری والی کیفیت ہے. بیماری والی کیفیت سے مستثنا ہوتی ہے، ایکسیپشنل ہوتی ہے. جیسا کہ والد کو پیشاب کروانا، پیخانہ کروانا، بوڑھے ہو جاتے ہیں، بیٹے کر سکتے ہیں، اس میں ظاہر سے شرمگاہ کھل جائیں گی، دکھیں گی، کوئی مسئلہ نہیں. یہاں تک کہ یہ کام عورتیں بھی کر سکتی ہیں، ان کی بیٹیاں بھی کر سکتی ہیں. سمجھ رہے آپ؟ کیونکہ مستثنا بیماری ایک مستثنا حالت ہے، اس کے اندر کوئی چیز نہیں کہ کیا دکھ رہا ہے، کیا کھل رہا ہے، کون کر رہا ہے، کوئی بھی کسی کے لیے کر سکتا ہے. یاد رکھیے مجبوری والی کیفیت. تو بیٹا بھی یہ کام کر سکتا ہے ماں کے لیے، اگر بہو نہ کرے یا نہ ہو یا بچوں کی شادی ہوئی نہیں تھی ابھی، دوسری کو عورت گھر میں ہے ہی نہیں، پڑوس وغیرہ میں بھی ایسی عورتیں نہیں ہیں جو آ کے ان کی ہیلپ کرے. ہوتا ہے ایسا کبھی کبھار، آدمی مجبور، اسپیشلی یہاں تو نہیں، گلف وغیرہ میں آپ جائیں گے کہاں ملیں گے آپ کو لوگ، وہ تو بیچارے بس جیسی زندگی گزر رہی ویسی ہی گزر رہی ہے. تو لہٰذا یہ مجبوری والی کیفیت ہے. ظاہر سی بات ہے یہاں بہو بھی کر سکتی، بہو کے علاوہ بیٹیاں تو بہرحال نکاح کریں، پوتیاں وغیرہ بھی کر سکتی ہیں. کوئی نہ ہو تو پھر گھر کے مرد بھی، شوہر خود کر سکتا ہے اپنی بیوی کا اگر اس حالت میں سمجھے کچھ کام فزیکل جو محنت کا ہے وہ بچے کرے، باپ باقی کام کرے، یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں. اب ایک ایسی بہو جو اپنی ساس کے پیشاب پخانہ وغیرہ یہ سب وہ کر رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ بہت بڑا اجر کا کام ہے. لیکن کتنا میں ڈیفائن نہیں کر پاؤں گا. ایک بیمار کی تیمارداری صرف جا کے وزٹ کرنے کا اجر اگر صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتوں کی دعاؤں کا وہ انسان مستحق ہوتا ہے تو بیمار کے لیے خدمت کرنا تو اس سے کچھ نہ کچھ افضل ہی ہوگا. یہ تو خالی وزٹ ہے تو 70,000 کا اجر ہے. اب وزٹ نہیں، وہ خود کر رہا ہے یا کر رہی ہے تو یہ تو کتنا ہوں گا. اب چونکہ حدیثوں میں نہیں اس لیے میں اپنے دل سے تو نہیں بول سکتا ہوں، لیکن اتنا تو کہہ سکتا ہوں بہت زیادہ. کتنا زیادہ؟ واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا. لیکن بہت کثرت سے، بہت زیادہ، بہت اعلیٰ، بہت افضل، بہت اولا، ٹھیک ہے، اس کو ملے گا. چونکہ پہلے تو ایک انسان کی خدمت کر رہی ہے، دوسرا اپنے شوہر کی ماں کی خدمت کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تیسرا ہم جنس ایک عورت ہے نا، جیسے دوسرے کریں گے تو بے پردگی کا زیادہ چانسز ہے. ایک ہم جنس کی خدمت کری تو 70 پوشی ہو رہی ہے ایک طرح سے کہ عورت کو عورت دیکھ رہی ہے. تو یہ تمام چیزوں کا انشاءاللہ اس کو بکثرت اجر ملے گا. لیکن کتنا چونکہ حدیث میں نہیں ہے میں اس کو ڈیفائن بہرحال جو ہے نہیں کر پاؤں گا اس میں. یہاں ایک چیز اور بھی میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ ساس بہو کا رشتہ ہندوستانی ماحول میں بہت ہی ڈینجر رشتہ ہے. چوہے بلی کے جھگڑے سے بھی خطرناک ہے، مطلب یہ چوہے بلی کی زندگی بھر کے دشمن، لیکن یہ اس سے بہت بہت خطرناک مسئلہ ہے، جس کے نتیجے میں ساس کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو بہو خدمت کرے. لیکن میں کہوں گا شروع سے رویہ ایسا رکھیے کہ بعد میں وہ مجبور ہو آپ کی خدمت پر. دونوں میں ڈفرنس ہوتا ہے. جوانی میں ریلیشن شپ اچھے نہیں رکھے جاتے ہیں، وجوہات جو بھی ہوں گی، دیکھیے وجوہات 10 بتا سکتے ہیں آپ، لیکن اختلافات ختم تبھی ہوں گے جب دونوں ایک دوسرے کو سمجھیں گے. ٹھیک، یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے کہ شروع سے ریلیشن شپ اچھے رکھے جائے. یہ نہیں کہ میں بیمار پڑ جاؤں گی تو یہ کیا کروں گی. انسان ہونے کے ناطے، بیٹے کی جو بیوی ہونے کے ناطے اچھا سلوک کیا جائے. یہی میں اس عورت سے کہوں گا جو بہو ہوتی ہے کہ وہ بھی ریلیشن شپ کبھی اپنے ساتھ سے اچھے رکھ نہیں پاتی، اس کی وجہ سے اس کا کبھی مزاج جمتا ہی نہیں اپنی جو ساتھ سے. لیکن یہ وہ بھی یاد رکھے کہ کل اس کا بھی ایسی وقت آنے والا ہے، وہ بھی ساتھ بن جائیں گی. پھر اس کی بہویں ظاہر سے زمانہ تو اور بدل جائیں گا. اگر یہ ایسی تھی تو وہ تو اور خطرناک آنے والی تھا. آپ کی 10 نقطوں میں سے اپنی ساتھ سے 7 پر نہیں جمی، سمجھو 7 پہ جھگڑے ہوئے، تو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں آنے والی بہو کے ایک بھی نقطے پہ نہیں جمنے والے، کیونکہ زمانہ بہت زیادہ ایڈوانس ہو رہا ہے، ترقی یافتہ ہو رہا ہے، ذہنیت بہت بدل رہی ہے. تو لہٰذا دونوں اگر سوچ سمجھ کے چلے کہ ہم دونوں کو ایک ساتھ مل کے رہنا ہے تو یہ گھسنے کی سسٹم مطلب 2 ہڈیاں ہیں، اگر وہ مل کر ہے تو کیا ہوتا ہے کہ انسان کھڑا چل سکتا ہے، اور گھسنے لگے تو کیا ہوتا ہے وہ انسان لیٹ جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، چل نہیں پاتا. جیسا مثال کے طور گھٹنا لے لیجیے، آرتھرائٹس جس کو ہو جاتا ہے، گٹھیا بولتے ہیں نا، پیروں کی ہڈی کے اندر کے غدود نکل جاتے تو ہڈیاں گھستی ایک دوسرے سے، آدمی چل نہیں پاتا، اٹھ نہیں پاتا. لیکن اگر وہی اچھے رہے تو آدمی کیا کچھ نہیں کرتا. میں یہی کہوں گا جب عورتیں دو وہ جو ساس اور بہو ایسا گھستی ہے نا تو وہ آدمی چل نہیں پاتا، وہ دونوں کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ دونوں تو ماشاءاللہ ہٹے کٹے ہوتے ہی جاتے، وہ مسئلہ نہیں ہے ان کا ماشاءاللہ.
لیکن وہ آدمی لنگڑا لولا ہو جاتا، وہ گھر لنگڑا لولا ہو جاتا، وہ آنے والی نسلیں لنگڑی لولی ہو جاتی. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو خدمت کرے، یہ بہت باعث اجر و ثواب ہے، یہ احسان کے درجے والا عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کتنا اجر دیں گا واللہ عالم، لیکن بہت اجر دیں گا. کیونکہ ایسے ماحول میں جب کہ اس کی بیٹیاں کبھی باہر ہوتی آ نہیں سکتی ہے، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، کرے وہ بہت اہم بات ہے. اور یہ بات دیکھی گئی انسانی معاملات میں، حقوق العباد میں احسان کیا گیا یا کسی کا حق مارا گیا، مطلب ظلم کیا گیا، دونوں کے بدلے دنیا میں مل جاتے ہیں. بندوں کے معاملے میں یا تو احسان کیا گیا مطلب اچھا سلوک کیا گیا، یا پھر ظلم کیا گیا، دونوں کے بدلے دیکھا گیا دنیا میں ملے ہیں. لہٰذا اس کا بدلہ ملے گا اس کو بہت جلد اس کی زندگی میں، کہ کس شکل میں ہم نہیں جانتے، اچھائی کی شکل میں ظاہر سی بات ہے، کس شکل میں ہم نہیں جانتے، اور اگر نہیں بھی ملا تو آخرت میں تو دونوں بدلے ملیں گے، دنیا کے اور آخرت کا بھی. تو بہرحال بہت اجر ہے اس کا، کرنا چاہیے. چونکہ ایک عام بیمار کی تیمارداری کا اجر ہے، یہ تو ساس ہے، اس کا رشتہ تو اور بھی زیادہ گہرا ہے، لہٰذا یقیناً اجر ہے.